روح کے بارے میں پچھلے ہم نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، اور پھر عذاب قبر کے بارے میں آپ نے کچھ تفصیلات بتائی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ اپنے قبضے میں لے کر چلا جاتا ہے. تو اب جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی روح اور اس کا جسم الگ ہو جاتے ہیں. جسم قبر میں چلا جاتا ہے، روح فرشتے لے جاتے ہیں. عذاب قبر کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو کیا وہ عذاب اس جسم پر ہوتا ہے اور روح پر نہیں ہوتا؟ اور اگر روح پر ہوتا ہے تو پھر عذاب قبر کی کیا حیثیت ہے؟ آپ روح کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ انسان کی شخصیت ہے. یعنی میرا قالب اسی دنیا کی مٹی سے بنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اسی دنیا میں، اسی زمین پر، سمندروں کے کنارے کی دلدل سے انسانی جسم کے بننے کی ابتدا ہوئی. یہ میرا حیوانی وجود ہے. اس میں جان بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسے دوسرے حیوانات میں ہوتی ہے، لیکن وہ شخصیت جو میری انسانی شخصیت کی حیثیت سے مجھے دی گئی ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح کے نتیجے میں ملتی ہے. تو اس سے ہم روح کا لفظ بولنے لگ گئے، جبکہ یونانی فلسفے میں روح بالکل ایک مختلف معنی میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو بیان کیا ہے، اس طریقہ کار کو بیان کیا ہے جس سے ہمیں یہ شخصیت دی گئی ہے. ٹھیک. اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں گویا اپنی پھونک دی. عربی زبان میں جب پھونک بہت لطیف ہو جاتی ہے تو اس کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے. اوکے. ٹھیک. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ زندگی کے لیے سانس، روح، یہ الفاظ استعمال ہونے لگ گئے، لیکن قرآن مجید ایک بالکل مختلف پہلو سے اس کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتا دیا گیا کہ وہی اصل شخصیت ہے، وہی جواب دہ ہے، اسی کو قیامت میں اٹھایا جائے گا، یہ جسم دیا جائے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت جسم سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور کسی جگہ پر رکھا جاتا ہے، جی، اور وہ جگہ قبر سے بالکل الگ ہے. صحیح. یہ بھی معلوم ہو گیا. صحیح. اتنی بات جب معلوم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو کچھ بھی ہونا ہے اسی کے ساتھ ہونا ہے. جہاں کہیں بھی اس کو رکھا گیا ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کہاں رکھا گیا ہے، یعنی جگہ نہیں بتائی گئی. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جگہ اس زمین پر ہے، وہ کسی آسمان پر ہے، وہ مریخ پر ہے، وہ عطارد پر ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات وسیع کائنات ہے. فرشتے کہاں لے جا کے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. یہ جو دو نام آئے ہیں قرآن مجید میں، وہ کسی متعین جگہ کے ہمارے لیے نام نہیں ہیں. یعنی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ متعین ہے، کوئی علیین ہے، کوئی سجین ہے، لیکن میں تو نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں ان کے محل وقوع سے، ان کے مکان سے واقف نہیں ہوں. تو اس وجہ سے قرین قیاس یہی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسان کی اصل شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. یہ تو جسم چونکہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب جسم گل سڑ جائے گا، یہ تو ہم جانتے ہیں. یعنی قدرت کا جو قانون ہے اس کا اطلاق جسم پر ہونا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ ٹھکانے لگاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جلا دیتے ہیں لوگ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دفن کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس میں جسم کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا. بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، کوئی درندہ کھا گیا یا کوئی درندہ کھا گیا. صحیح. تو یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یعنی کیا درندہ انسان کی شخصیت کو کھا جاتا ہے؟ کیا آگ انسان کی شخصیت کو جلا دیتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو جو چیز باقی ہے وہ انسان کی شخصیت ہے. اس وجہ سے یہی بات قرین قیاس ہے کہ جو معاملات بھی ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے اور ہم مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جب اس کو بیان کیا جائے گا تو یہی الفاظ استعمال کیونکہ ہمارا حوالہ جو ہے وہ قبر ہے. ہمارا حوالہ قبر ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق ہی اس سے ہوتا ہے. دیکھیے ہم اپنے جذبات کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں. صحیح. مثلا یہ کہ میں اپنے والد کی قبر پر گیا ہوں، تو اب میں علیین میں تو نہیں جا سکتا. صحیح. یعنی جہاں ان کی اصل شخصیت ہوگی وہاں تو نہیں جا سکتا، قبر ہی پر جاؤں گا. مجھے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے دعا کرنی ہے تو کہاں کروں گا جا کے؟ صحیح ہے. قبر ہی پر کروں گا. قبر پہ ہی کریں. جب مجھے 2 پھول چڑھانے ہیں ٹھیک ہے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے، صحیح. یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہاں جاؤں گا؟ قبر ہی پر جاؤں گا نا. تو اس وجہ سے قبر ہی میرے لیے اصل میں ان کی پوری شخصیت کا استعارہ ہے.
صحیح. اور یہی چیز حدیثوں میں بیان ہو گئی ہے. لوگ الفاظ میں الجھ کے رہ گئے ہیں، ورنہ اگر وہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو بڑی سادہ بات ہے کہ انسانی شخصیت ہے جس کے اوپر عذاب بھی ہوگا، جس کو ثواب بھی ملے گا، جس پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائش کا معاملہ بھی کریں گے. یہ جتنی چیزیں ہیں وہ انسانی شخصیت کے ساتھ متعلق ہیں. جہاں شخصیت ہے وہیں یہ معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے.